خدا کی حقیقت کو جاننے کا سفر۔ خدا کے بارے میں واقعی کیا جانا جا سکتا ہے؟ دنیا میں بے شمار تعلیمات، تصورات اور نظریات موجود ہیں، لیکن ہر ایک کسی نہ کسی قسم کی بس انسانی تشریح ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زیادہ تر خیالات ان ثقافتوں کی عکاسی کرتے ہیں جن سے وہ جنم لیتے ہیں۔ ہر معاشرہ، ہر عقیدہ اور ہر فلسفہ خدا کو اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، لیکن کیا حقیقت میں خدا کو جانا جا سکتا ہے؟ خوش قسمتی سے ہماری ہستی کے اندر ایک ایسا گہرا خدائی مقام موجود ہے جو کسی بھی بیرونی تصور سے آزاد ہے، جو خدا کو ڈائریکٹ ایکسپیرینس کر سکتا ہے۔ یہ ہماری ہستی کا ایک ایسا حصہ ہے جو انا سے ماورا ہے، اس گہرے باطنی سیلف سے جڑا جا سکتا ہے۔ مائنڈ اور جسم سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو کمزور کر کے اس گہرے باطنی وجود سے جڑنا ممکن ہے۔ تب ایک حقیقی انقلاب کا آغاز ہوتا ہے۔ تب تمہیں لگے گا جیسے تم خدا کی طرف بڑھ رہے ہو۔ یہ سفر خیالی نہیں بلکہ براہ راست تجربہ ہوگا۔ جس طرح بارش اور آگ کا تم تجربہ کرتے ہو، بالکل اسی طرح خدا کی حقیقت کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں شدید نیگیٹیوٹی، غصے یا حسد کا سامنا کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کیفیت میں دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے، آپ کے تھاٹس اور جذبات کیسے ہوتے ہیں، اور آپ کا دل کیسا محسوس کرتا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک حقیقی کیفیت ہے۔ لیکن اگر آپ اس کیفیت سے آگے بڑھنے لگے تو وقت کے ساتھ آپ ان جذبات سے ڈیٹیچ ہونا شروع کر دیں گے۔ تناؤ، اضطراب اور نچلی سطح کی توانائیاں جو پہلے آپ کے گرد ایک بادل کی طرح موجود تھیں، اب آپ سے دور ہوتی محسوس ہوں گی۔ وہ اب بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ اپنی شناخت وابستہ نہ کریں اور انہیں تھامے نہ رکھیں تو وہ آپ کو تھام نہیں سکتی۔ جب آپ ان نچلی لہروں کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو آپ خود بخود انہیں اپنا حصہ سمجھنا بند کر دیتے ہیں۔ آپ کی روح قدرتی طور پر بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ بالکل اسی طرح جیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ سانس لے رہے ہیں، جیسے دل کا دھڑکنا جانتے ہیں، اور جیسے جانتے ہیں کہ تھاٹس آ رہے ہیں۔ آپ خود کو براہ راست تجربہ کرتے ہیں۔ اوپر کی طرف بہنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس میں آپ اپنے اندر مزید گہرائی میں جاتے ہیں۔ آپ اب اپنے زمینی وجود کی قید میں نہیں بلکہ آپ کے اندر ایک وسعت محسوس ہوگی۔ آپ کو لگے گا کہ آپ اور آپ کے تھاٹس اور ایموشنز کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ خود کو پیچھے کی طرف کھنچتا محسوس کریں گے اور پھر اندر اور اوپر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ یہی وہ سفر ہے جو کانشیسنس کی وسعت کی طرف لے جاتا ہے، جہاں انسانی خودی کی حدود ختم ہونے لگتی ہیں اور ایک نئی حقیقت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ جب کوئی اپنی نچلی کیفیات اور جذبات کو چھوڑنے لگتا ہے تو ایک اندرونی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ اب خوف، غصے یا خود پر بے جا توجہ دینے کی کیفیت میں نہیں رہتا۔ لوگ اور حالات اسے پہلے کی طرح متاثر نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس جگہ سے پیچھے ہٹ چکا ہے جہاں رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی خیالی تصور نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو براہ راست محسوس کی جا سکتی ہے۔ جیسے جیسے کوئی اپنے اندرونی بوجھ چھوڑتا ہے، وہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر ایک نئی وسعت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ وسعت دراصل روح کی طرف بڑھنے کا سفر ہے۔ جب انسان خود کو جسمانی اور ذہنی الجھنوں سے الگ کرنے لگتا ہے تو وہ ایک اور توانائی سے جڑنے لگتا ہے، ایک ایسی توانائی جو زیادہ لطیف، زیادہ آزاد اور زیادہ روشن ہے۔ یہ کیفیت کسی وجہ سے نہیں آتی بلکہ یہ روح کی فطری حالت ہے۔ جب کوئی ذہنی پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ اندرونی کشمکش میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ روح سے جڑ جاتا ہے تو اس کے وجود کی بنیاد محبت، قبولیت اور سکون پر قائم ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی کسی چیز کو حاصل کرنے سے نہیں آتی بلکہ باقی سب کچھ کو چھوڑ دینے سے آتی ہے۔ پرسنل سیلف، انا کی حدود کو چھوڑتے ہی انسان ایک نئی بلندی پر پہنچنے لگتا ہے، جہاں سب کچھ پہلے سے زیادہ ہلکا اور روشن محسوس ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے وہ مزید وسعت اور گہرائی محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر صوفی سنتوں نے کیا ہے۔ وہی داخلی روشنی، وہی بے پایاں محبت، وہی غیر معمولی وسعت۔ آخر میں یہی سفر خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ جو لوگ اس راہ پر آگے بڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے وجود کی نچلی سطحوں کو چھوڑ دیا تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں محبت،
اور روشنی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وہاں فرد اور کائنات کا فرق مٹ جاتا ہے اور سب کچھ ایک ہو جاتا ہے، جیسے پانی کا ایک قطرہ سمندر میں ضم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ جب کانشیسنس کا ایک قطرہ جو خود کو ایک فرد کے طور پر جانتا ہے اتنا پیچھے ہٹ جائے کہ اس کی جداگانہ آئیڈینٹی شناخت ختم ہو جائے تو وہ سمندر میں گرنے والے قطرے کی مانند ہو جاتا ہے۔ آتما، روح کہ جو انفرادی روح ہے، وہ پرماتما اور کائناتی روح میں جذب ہو جاتی ہے۔ فرد کائناتی وحدت میں ضم ہو جاتا ہے اور بس یہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ یہیں سے سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ سنگم ہوتا ہے تو لوگ وہی باتیں کہتے ہیں جو صدیوں سے صوفی سنت کہتے آ رہے ہیں، میں اور وہ ایک ہیں۔ کانشیسنس کا یہ جداگانہ قطرہ جو ایک فرد کی روح ہے، ایسے ہے جیسے سورج کی ایک کرن اور سورج میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ کرن نے خود کو الگ سمجھ لیا ہے۔ جیسے ہی کانشیسنس اپنی علیحدہ شناخت چھوڑتی ہے، وہ اپنی اصل سے جڑ جاتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ وہ الگ نہیں ہے بلکہ وہ وہی ہول ہے، کل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے دنیا کے تمام بڑے مذاہب اور روحانی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو صوفی شاعری میں گونجتا ہے، اور یہی دنیا کی تمام عظیم روحانی روایات ہیں جو دہرائی گئی ہیں۔ یہی خدا کو جاننے کا طریقہ ہے، وننس میں مرج ہو جانا۔ خدا کے بارے میں جاننے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ انسان خود کو دی بینگ میں ضم ہونے دے اور پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہی یونیورسل کانشیسنس ہے، اور جو لوگ اس مقام پر پہنچتے ہیں ان کی خصوصیات ہر مذہب اور ہر روحانی روایات میں یکساں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کوئی خدا کی طرف جانے والا یہ راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ کون سے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک تصور کریں۔ سوچئے اگر آپ کے اندر ہر ذی روح کے لیے ایک بے پایاں محبت پیدا ہو جائے، ہر درخت، ہر جانور اور فطرت کی ہر خوبصورتی کے لیے۔ سوچیں کہ ہر بچہ آپ کو اپنا لگنے لگے اور ہر شخص آپ کو ایک حسین پھول کی مانند محسوس ہو، ہر ایک کے اپنے رنگ، اپنی شکل، اپنی آواز۔ جیسے جیسے آپ مزید گہرائی میں جائیں گے، ایک حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ نے فیصلہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ کے اندر کوئی ججنگ نہیں ہے، بس دیکھنا، سمجھنا اور قبول کرنا ہے۔ جہاں پہلے آپ کسی کو پرکھتے تھے، وہاں اب آپ ریسپیکٹ، محبت اور قدردانی محسوس کرتے ہیں۔ ججمنٹ کا عمل اب ختم ہو چکا ہے، اب صرف اپریسیشن ہے، تحسین باقی ہے، اور یہیں سے اصل وحدت، وننس کا تجربہ شروع ہوتا ہے۔ زندگی میں حصہ لینا، اس کا تجربہ کرنا، اس کی خوبصورتی کو تسلیم کرنا، یہی اصل میں جینے کا مطلب ہے۔ لیکن اگر آپ زندگی سے الگ ہو کر صرف اس کی ججمنٹ کرتے رہے ہیں تو آپ کبھی اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ جب آپ کسی خوبصورت باغ میں چلتے ہیں تو آپ کو روشنی اور وسعت کا احساس ہوتا ہے، آپ محبت محسوس کرتے ہیں، آپ کو ہر طرف حسن دکھائی دیتا ہے۔ آپ ایک ایک پتے کی جگہ اس کی شکل یا اس کے جھکنے کے انداز پر اعتراض نہیں کرتے۔ ہر پتا، ہر رنگ، ہر ترتیب اپنی جگہ کامل خوبصورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہی نظر انسانوں کے لیے پیدا ہو جائے، اگر لوگوں کو ایک مخصوص طریقے سے چلنے، بولنے یا زندگی گزارنے کی ضرورت نہ ہو، اگر وہ سب اپنی انفرادیت میں ایک باغ کے پھول کی طرح حسین محسوس ہوں، اگر ایسا ہو جائے تو آپ خدا کی ایک جھلک دیکھ لیں گے۔ یہی خدا کو جاننے کا بہترین طریقہ ہے، یہ دیکھنا کہ جب آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہی اصل تجربہ ہے اور یہی خدا کی حقیقت کو سمجھنے کا واحد راستہ ہے۔ اگر آپ کتابوں میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو 5 کتابیں ایسی ملیں گی جو ایک دوسرے کی مخالفت کرتی ہوں گی، بلکہ ایک ہی کتاب کے 5 الگ الگ مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ کسی نے کچھ لکھا ہوگا اور کوئی دوسرا شخص PhD کر کے اسے غلط ثابت کر رہا ہوگا۔ ذہن کی سطح پر خدا کو جاننے کی کوشش ایک نہ ختم ہونے والا مائنڈ گیم ہے، جس میں ہر دلیل کا رد عمل ایک اور دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کو اس طرح نہیں جانا جا سکتا، صرف ایکچوئل ایکسپیرینس کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ تبدیلیاں ہیں جو میڈیٹیشن کے ذریعے رونما ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنی نچلی سطح کی شناختیں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ روح میں ڈرفٹ کرنے لگتے ہیں، روحانی طور پر اوپر اٹھنے لگتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ روحانی دنیا میں داخل ہوتے ہیں آپ کے اندر یہ تبدیلیاں خود بخود پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ آپ صرف ان پر نظر رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر خدائی صفات ظاہر ہونے لگی ہیں۔
जितना आप पीछे हटते जाते हैं उतना ही वाज़ेह होता जाता है कि खुदाई हालत में होना कैसा होता होगा। वो लोग जो खुदाई कॉन्शियसनेस के तजर्बे तक पहुँचे हैं वो जानते हैं कि यह हकीकत है। उन्हें एक ऐसी फोर्स की झलक मिली है जो ओमनीशिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। एक ऐसी ताकत जो हर चीज़ से हर लम्हे वाकिफ़ है और जो हर चीज़ पर बराबर निगाह रखती है। ये एक यूनिवर्सली कॉन्शियस फोर्स है। अब सवाल ये है कि तख्लीक खुदा की नज़र से कैसी दिखती है। वो लोग जो खुदा के करीब पहुँचे और उसकी नज़र से देखने के काबिल हुए, उन्हें क्या दिखाई दिया? उन्होंने देखा कि वहाँ कोई जजमेंट नहीं, कोई परख नहीं। जजमेंट एक तवील अरसा पहले ख़त्म हो चुकी। वहाँ सिर्फ हुस्न है, मज़ीद हुस्न देखने के लिए। ऐसा शख्स महसूस करता है, अब मैं तमाम फूलों को एक साथ देख सकता हूँ। अब मैं अपने तमाम बच्चों, अपनी तख्लीक के हर रंग को महसूस कर सकता हूँ। अब मैं ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा शफ़क़त, ज़्यादा गहरी समझबूझ और ज़्यादा तहसीन महसूस कर सकता हूँ। यही वो नज़र है जो एक संत को मिलती है, और एक हकीकी सूफ़ी वो होता है जो खुदा के साथ रहता है। सोचें, अगर ये हकीकत में सच हो कि खुदा किसी को जज नहीं करता बल्कि सिर्फ मोहब्बत करता है, अगर खुदा की नज़र में कोई नापाकी या खामी नहीं है, अगर वो सब कुछ गैर मशरूत मोहब्बत की नज़र से देखता है। सच्ची मोहब्बत कभी जज नहीं करती, वो सिर्फ हुस्न को देखती है। अगर आपने कभी किसी को वाकई मोहब्बत दी हो तो आप जानते हैं कि सच्ची मोहब्बत का क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को खुद से ज़्यादा चाहते हैं। जब आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो आप उसकी इंसानियत से आगे देखते हैं। आप उसकी माजी की गलतियों और मौजूदा खामियों के बावजूद उसके वजूद को मुकम्मल तौर पर कबूल करते हैं। यही मोहब्बत की वो नज़र है जो एक माँ अपने बच्चे पर डालती है। अगर कोई बच्चा जिस्मानी या जहनी तौर पर कमज़ोर हो तो माँ अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को उसके लिए वक्फ कर देती है। माँ के लिए वो बच्चा खूबसूरत होता है। वो उसकी कमियों को कमियों के तौर पर नहीं देखती बल्कि बस मोहब्बत के साथ देखती है। अगर खुदा की मोहब्बत भी ऐसी हो, अगर वो हमें बग़ैर किसी शर्त, बग़ैर किसी जजमेंट, सिर्फ खालिस मोहब्बत के साथ देखता हो, अगर खुदा के लिए हर रूह एक कामिल और हसीन तख्लीक हो जो अपनी राह में तरक्की कर रही है, अपनी कॉन्शियसनेस को बुलंद कर रही है, अगर वाकई खुदा अपनी तख्लीक को इसी नज़र से देखता है, मोहब्बत, शफ़क़त और बेपाया कबूलियत के साथ, तो फिर हमने क्या खो दिया अगर हमें इसके बरक्स सिखाया गया है तो? अगर हमें सिखाया जाता कि हम मुकम्मल तौर पर खुदाई ताकत की हिफाजत में हैं, मोहब्बत में लिपटे हैं, इज्जत दिए गए हैं, तो हमारा ताल्लुक़ खुदा से कितना मुख्तलिफ होता। लेकिन हमें ये सिखाया गया है कि हम जजमेंट में हैं और इसीलिए हमने गिल्ट और फियर को महसूस करना सीखा। लेकिन एहसास से गुनाह और खौफ हमें खुदा से जोड़ने की बजाय हमारे दिलों को बंद कर देते हैं। हकीकत ये है कि खुदा का रास्ता मोहब्बत है, और ये ऐसी हकीकत है जिसे आप खुद महसूस कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक लम्हे के लिए किसी को हकीकी मोहब्बत की नज़र से देखें तो जान जाएंगे कि यह आपकी अपनी नज़र नहीं, वो मोहब्बत, वो नज़र जो बग़ैर किसी शर्त के देखती है, जो सिर्फ हुस्न और कमाल को देखती है, वो खुदा की नज़र है जो आपके ज़रिए झलक रही है। जब खुदा का हाथ आपके ज़रिए किसी को अता करने के लिए बढ़ता है तो आप देने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। आप अपना सब कुछ दे देंगे, अपनी आखिरी सांस तक, और ये कभी भी आपके जहन में नहीं आएगा कि कुछ रोका जाए, क्योंकि ये मोहब्बत आपकी ज़ात से मावरा है। ये बेशर्त मोहब्बत है, खुदाई। यही वो कैफियत है जो पैदा होती है जब बंदा रूह से जुड़ जाता है। आप अपनी आंखें सूरज से फेर सकते हैं और अंधेरे में 100 साल गुजार सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप रोशनी की तरफ देखेंगे वो वहाँ मौजूद होगी। यही हाल खुदा का है। नेचर हर किसी को बराबर देती है। कोई दरख्त अपने फल को चुनकर किसी मखसूस शख्स को नहीं देता। कोई नदी पानी को रोककर मखसूस लोगों तक नहीं पहुँचती। खुदा की तख्लीक में इंसानी दिमाग के अलावा कुछ भी जजमेंट नहीं करता। अगर आप रोशनी की तरफ ना देखने का फैसला करें तो रोशनी अपनी चमक नहीं रोकती। अगर आप खुदा से मुंह मोड़ लें तो तख्लीक आपका साथ नहीं छोड़ती। आपका खुदा के साथ ताल्लुक बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सूरज के साथ। अगर आप 100 साल तक छुपे रहें और फिर बाहर आकर रोशनी देखें तो सूरज वही होगा, बगैर किसी जजमेंट के, बगैर किसी गिल्ट के। खुदा को आपसे मोहब्बत करने से कोई चीज़ नहीं रोकती। ये इसी तरह है जैसे सूरज को अपनी रोशनी रोकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ उससे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप नज़रें उठाएंगे रोशनी वही होगी।
जब रूह की बुलंदियां आप छूते हैं तो आप देखते हैं कि खुदा की नज़र हर चीज़ को मोहब्बत से देखती है। वो नज़र हर चीज़ पर पड़ती है, चाहे वो कितनी ही बदहाल क्यों ना हो, वो फिर भी खूबसूरत नज़र आती है। यही वो पहलू है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं समझते। लोग कहते हैं कि खुदा इस दुनिया को देखकर रोता है, लेकिन सूफी कहते हैं कि खुदा दुनिया को देखकर वजद में आता है, हर हाल में, हर हालत में, हर वक्त, क्योंकि खुदा की असल फितरत अब्दी और कॉन्शियस ब्लिस है। और इस हकीकत को जानना सिर्फ एक नज़रिया नहीं बल्कि एक तजर्बा है। जैसे ही आप हायर स्टेट्स में दाखिल होते हैं, आपका नुक्ता नज़र बदल जाता है। कोई चीज़ आपको परेशान नहीं करती, कोई चीज़ आपको मायूस नहीं करती, हर चीज़ तख्लीक के हसीन रक्स का हिस्सा लगती है। हर लम्हा कबूलियत और सुकून में गुजरता है। आप शर्म की बजाय मोहब्बत महसूस करते हैं। खुदा की तरफ देखने में झिझक महसूस करने की बजाय आप उसे अपनी पनाहगाह बनाते हैं। ये सच्चाई को गौर से देखने का वक्त है। जजमेंटल खुदा का तसव्वुर छोड़ें, आपके पास लविंग गॉड है। दर हकीकत खुदा खुद मोहब्बत है और मोहब्बत के सिवा वो कुछ कर ही नहीं सकता। खुदा हमेशा एक्सटैटिक है, वजद में है और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सोचें, खुदा हमेशा वजद में है, तो जब वो आपको देखता होगा तो क्या देखता होगा।